مدینے میں غیر یہودی قبائل کتنے، غیر یہودی مشہور قبائل کتنے تھے؟ مدینے میں غیر یہودی مشہور قبائل کتنے تھے؟ سوال ہے۔ مدینے میں غیر یہودی قبائل کتنے تھے؟ مدینے میں دو مشہور غیر یہودی قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج۔ ہو گیا۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا قبیلہ رشتہ دار تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا قبیلہ رشتہ دار تھا؟ بنو نجار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، بنو نجار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار تھے، یہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت کب حاصل ہوئی؟ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت کب حاصل ہوئی؟ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت اس وقت حاصل ہوئی جب مشرکین کی سازشیں اور شرارتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت اس وقت حاصل ہوئی جب مشرکین کی سازشیں اور شرارتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ پہلا غزوہ کب ہوا؟ اور اس کا نام کیا ہے؟ پہلا غزوہ کب ہوا اور اس کا نام کیا ہے؟ پہلا غزوہ دو ہجری رمضان میں پیش آیا۔ وہ غزوہ بدر تھا۔ وہ غزوہ بدر تھا۔ غزوات کی تعداد کتنی ہے؟
غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ غزوات کی تعداد 27 ہے۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ سوال لکھیے، سریہ کس کو کہتے ہیں؟ سریہ کس کو کہتے ہیں؟ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں صحابہ نے شرکت کی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہ ہوں۔ سریوں کی تعداد کتنی ہے؟ سریوں کی تعداد کتنی ہے؟ سریوں کی تعداد لگ بھگ 100 ہے۔ سریوں کی تعداد لگ بھگ 100 ہے۔ امہات المومنین کی تعداد کتنی ہے؟ امہات المومنین کی تعداد کتنی ہے؟ امہات المومنین کی تعداد 11 ہے۔ امہات المومنین کی تعداد 11 ہے۔ پھر سوال لکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کتنی امہات المومنین باقاعد حیات تھیں، زندہ تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حین حیات، بقید حیات، دونوں میں سے کوئی بھی لفظ بول سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی وفات کے وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، 9 بیویاں زندہ تھیں۔ وہ 2 امہات المومنین کون ہیں جن کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا؟ وہ 2 امہات المومنین کون ہیں جن کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا؟ وہ 2 امہات المومنین جن کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، وہ ہیں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، اور دوسری ام المومنین ہیں زینب بنت خزیمہ، زینب بنت خزیمہ۔ جن کی وفات 4 ہجری میں ہوئی، جن کی وفات 4 ہجری میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری نکاح کس سے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری نکاح کس سے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح میمونہ بنت حارث سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح میمونہ بنت حارث سے کیا۔ سوال لکھیے، عبداللہ ابن عباس کا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ ہے؟ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول کا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیا رشتہ ہے؟ یا عبداللہ ابن عباس کا ام المومنین میمونہ سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا عبداللہ ابن عباس کی سگی خالہ ہوتی ہیں۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا عبداللہ ابن عباس کی سگی خالہ ہوتی ہے، اس لحاظ سے عبداللہ آپ کے بھانجے ہوئے، اس لحاظ سے آپ حضرت میمونہ کے بھانجے ہوئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سردار کی بیٹی سے شادی کی، ان کا نام اور سال بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سردار کی بیٹی سے شادی کی، ان کا نام بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حوی، ایک یہودی سردار کی بیٹی سے 7 ہجری میں شادی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار کی بیٹی صفیہ بنت حوی سے 7 ہجری میں شادی کی۔ ام المومنین ام حبیبہ کا نام اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ کیا ہے؟ ام المومنین ام حبیبہ اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: ام المومنین ام حبیبہ کا نام رملہ بنت ابی سفیان تھا، یا ابی سفیان ہے۔ ام حبیبہ کا نام رملہ بنت ابی سفیان ہے، دونوں آگے نام، ان کا نام بھی آ گیا، ان کا نام بھی آ گیا۔ ان 2 امہات المومنین کے نام بتائیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں شادی کی تھی۔ ان 2 امہات المومنین کے نام بتائیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں شادی کی تھی۔ ام المومنین زینب بنت جہش، ام المومنین زینب بنت جہش اور ام المومنین جویریہ بنت حارث، ام المومنین جویریہ بنت حارث۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھیے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا نکاح کس صحابیہ سے کیا تھا؟ ان کے اور ان کے والد کا نام بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا نکاح کس صحابیہ سے کیا تھا؟ ان کا اور ان کے والد کا نام بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا نکاح جس صحابیہ سے کیا تھا وہ ہیں حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، وہ ہیں
وہ ہیں حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کہاں پر ہوا؟ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ہوا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں ہوا. معذرت خواہی مولوی صاحب، اوپر کا جو کوشچن جی ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا نکاح کس صحابیہ سے کیا تھا، ان کا اور ان کے والد کا نام بتائیں بلکہ سوال بولے تھے آپ. جی تو آپ نے خالی اچھا اس میں بنت عمر لکھ دیا. جی جی جی، ہاں، بنت عمر معذرت تو خواہی. ہاں جی جی، نام معذرت آ گیا خواہی. نا. جی جی. عرب میں نام بیٹی کا نام لڑکے کا نام باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو نام میں ظاہر ہو گیا وہ. جی جی جی. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے سال باقید حیات رہیں؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی بیوی کتنے سال باقید حیات رہیں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باقید حیات رہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ نے کس سے شادی کی تھی؟ ان کا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے شادی کی تھی؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ نے ام المومنین سودا بنت زمعہ سے شادی کی تھی. چار ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہید صحابی کی بیوی سے شادی کی تھی؟ سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہید صحابی کی بیوی سے آپ نے شادی کی تھی؟ سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ
ابو سلمہ کیسا لکھیں گے بھائی؟ سین لام میم یا نہیں لکھیں گے، سین لام میم ہے لکھیں گے. مہ، جیم کے بعد ہا والا ہے نہیں، ہے، لاہوری ہے بولتے ہیں اس کو. بہت سارے لوگ ام سلمہ یا کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ سلمہ سلمان ہی ہیں. اور سلمہ لڑکے کا نام ہے، لڑکی کا نہیں، اور وہ سلمہ لڑکی کا نام ہوتا ہے. ازواج مطہرات کے مکانات کہاں بنائے گئے؟ ازواج مطہرات کے مکانات کہاں بنائے گئے؟ ازواج مطہرات کے مکانات کہاں بنائے گئے؟ ازواج مطہرات کے مکانات مسجد نبوی سے متصل بنائے گئے. امہات المومنین کے مکانات مسجد نبوی سے متصل بنائے گئے. آگے بڑھائیے بیٹا. ٹھیک ہے، ایک 5 منٹ آپ لوگ وقفہ لیجیے، میں ابھی آپ بات کرتا ہوں آپ سے. اور 5 لکھ کے رک جائیں گے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. ان کے رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتائیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتائیں. زینب، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ بنت محمد.
وہ کون سے صحابی ہیں جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے؟ سوال لکھیے، وہ کون صحابی ہیں جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے؟ اور کیوں؟ یعنی اور کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کون صحابی ہے جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے اور کیوں؟ جواب لکھیے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کیا، رقیہ اور ام کلثوم۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کب ہوا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی 2 ہجری میں ہوا۔ اگر اس میں غلطی ہے تو کریکشن کر لیجیے آپ، مجھے جہاں تک یاد ہے ویسی۔ ایک منٹ بیٹا۔ زینب کے شوہر کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب کے شوہر کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کے شوہر ابو العاص تھے۔ ابو العاص کا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ ابو العاص کا ام المومنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ ابو العاص حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، وہ خالہ لگتی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ختیجہ کے بھانجے ہوتے تھے اور وہ ان کی خالہ تھیں۔ روزے کب فرض ہوئے؟ روزے کب فرض ہوئے؟
روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے. ماہ شعبان سن 2 ہجری میں فرض ہوئے. سن 2 ہجری کا اہم واقعہ کیا ہے؟ سن 2 ہجری کا اہم واقعہ کیا ہے؟ سن 2 ہجری کا اہم واقعہ تحویل قبلہ ہے. پہلے تحویل قبلہ سے پہلے قبلہ کس طرف تھا؟ تحویل قبلہ سے پہلے قبلہ کس طرف تھا؟ تحویل قبلہ سے پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا. زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عیدین کی نمازیں کب فرض ہوئیں؟ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عیدین کی نمازیں کب فرض ہوئیں؟ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عیدین کی نمازیں سن 2 ہجری میں فرض ہوئیں. بنو قینقاع کی غداری کیا تھی؟ بنو قینقاع، قاف یا نون قاف الف عین، بنو با نون واو، یہودی قبیلے بنو قینقاع کی غداری کیا تھی؟ بنو قینقاع کے ایک یہودی نے مسلم عورت کو برہنہ کر دیا تھا تو انہیں جلا وطن کر دیا گیا. بنو قینقاع کے ایک یہودی نے ایک عورت کو برہنہ کر دیا تھا، ایک مسلم عورت کو برہنہ کر دیا تھا. ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اس لیے ان کو جلا وطن کر دیا گیا. کتنے 75 ہو گئے؟ جی 81 ہو گئے. ارے میں بولا تھا 75 جی پہ. جی جی 81 ہو گئے. ٹھیک. جی 81. اس درمیان میں کوئی سوال ہے تو کر لیجیے.